بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پامیلا بھارت کی مشہور صحافی اور عورتوں کے حقوق کے لیے اپنے کام کی وجہ سے معروف ہیں۔ انہوں نے حال ہی میں اپنے شوہر کی مدد سے بھارت میں کال گرل بن جانے والی گھریلو لڑکیوں کے انٹرویو کیے ہیں تاکہ یہ پتہ چل سکے آخر باعزت زندگی جیتے جیتے کوئی لڑکی کیسے اس گڑھے میں جا گرتی ہے جہاں سے واپسی کا کوئی رستہ نہیں ملتا۔ پامیلا کا کہنا ہے کہ بھارت میں شادی شدہ عورتیں، کالج کی لڑکیاں، استانیہ، ایسی عورتیں کال گرل بنی ہوئی ہیں کہ سن کر یقین نہیں آتا۔ بھارتی معاشرتی کا یہ رخ دکھانے کے لیے اپنے قائرین کے لیے یہ انٹرویو پامیلا کا شکریہ کے ساتھ شائع ہو رہا ہے۔ ادارہ 20 سال کانتی ایک سادہ درمیانی شکل اور صورت کی لڑکی ہے۔ اس کا قد کافی چھوٹا ہے، جسم پتلا مگر متوازن ہے، معمولی میک اپ کرتی، کسی قدر شرمیلی ہے، میل ملاپ سے گریز کرتی ہے۔ 10ویں جماعت تک تعلیم حاصل کرنے کے بعد اس نے ایک پرائمری اسکول میں ملازمت کر لی اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ٹیوشن بھی پڑھاتی ہے۔ یہ سلسلہ 3.5 سال تک چل رہا ہے۔ تنخواہ 150 روپے ملتی ہے۔ اس نے کال گرل کے طور پہ کام 2.5 سال سے شروع کر رکھا ہے، جس سے 300 روپے ماہانہ کماتی ہے۔ کانتی نے نچلے متوسط خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ اس کا والد ایک فیکٹری میں ویلڈر ہے۔ اس کی تقریباً 350 روپے ماہانہ آمدنی ہے۔ اس کی تعلیم 8ویں جماعت تک ہے۔ کانتی کی ماں، جو کہ فوت ہو چکی ہے، صرف 6 جماعتیں پڑھی ہوئی تھی۔ کانتی اپنے والدین کی دوسری اولاد ہے۔ اس کا بڑا بھائی اور ایک چھوٹا بھائی ہے۔ والد چونکہ میٹرک نہیں کر سکا، چونکہ اسے شدید احساس تھا، اس لیے وہ اپنی اولاد کو معیاری اسکولوں اور کالجوں میں پڑھانے اور خواب دیکھتا تھا، یہاں تک کہ کانتی رک گئی۔ میں نے مزید کچھ بتاتے ہوئے پوچھا تو وہ تیار نہ ہو سکی، مگر میرے اصرار اور منت و سماجت کہ وہ اپنی زندگی اور بچپن کو لے کر اب تک تجربات بتانے پہ آمادہ ہو گئی۔ چنانچہ اس نے بتانا شروع کیا۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، باپ کے گھر میں شروع ہی سے غربت نے ڈیرے ڈالے ہوئے تھے، لیکن میرے والدین نے باہمی تعلقات بہت اچھے اور خوشگوار تھے۔ ہم نے انہیں لڑتے اور کبھی بھی ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے کم ہی پایا۔ البتہ کھانے پینے، پہننے کی اشیاء کے اور ہمارے ہاں ہمیشہ سے قلت ہی رہی ہے۔ اسی وجہ سے میری والدہ بہت جھنجھلاتی اور مغموم رہتی، پھر بھی میرے والد ہمیں اچھی اور مہنگی تعلیم دلانے پر کمر بست۔ انہوں نے ہمیں ایک کنٹونمنٹ میں داخلہ دلا رکھا تھا۔ ان کی تنخواہ کا نصف حصہ تو ہماری یونیفارم اور فیسوں کی نظر ہو جاتی اور باقی کچھ بچتا تو روٹی، کپڑا اور دیگر لوازمات بمشکل پورے ہوتے۔ مجھے یہ بھی یاد نہیں کہ کئی دفعہ رات کا کھانا کھائے بغیر ہی ہم لوگ سونا پڑتا تھا۔ اس سے میری ماں بہت دکھیا ہو جاتی۔ پھر بھی مجموعی طور پر ہم مطمئن اور خوش گھرانے کے افراد تھے۔ میرے والد کے اوقات کار بہت طویل تھے۔ جب وہ تھکے ہارے گھر واپس آتے تو ہم پر نصف سے زیادہ نیند طاری ہو چکی ہوتی۔ مجھے اپنی ماں اور بڑے بھائی سے بہت زیادہ لگاؤ تھا۔ میں چونکہ کم عمری تھی، اس وجہ سے میری سمجھ میں نہ آتا تھا کہ ہمارے پاس کلاس فیلوز کی طرح پہننے اور کھانے پینے کے لیے کوئی اچھی چیزیں کیوں نہیں ہیں۔ کیا یہ میرے والد کے پاس کم دولت ہونے کی وجہ سے ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ میں اکثر ضد کرتی اور شور مچاتی۔ میرے پاس پہننے کے لیے اچھا فراک ہونا چاہیے، کھانے کے لیے کیک، پیسٹریاں ہونی چاہیے۔ میرے رونے اور بسورنے کا صرف میرے بڑے بھائی پر کچھ اس طرح اثر ہوتا اور وہ محسوس کرتا، چنانچہ وہ اپنے حصے کا کھانا بھی مجھے دے دیتا۔ اپنی شرٹ اور شارٹس پر آنے والے خرچ کو بچا کر میرے لیے فراک لے آتا۔ مجھے اس وقت اس چیز کا احساس نہ ہوتا۔ مجھے ان باتوں کا احساس اس وقت یہ باتیں سمجھ میں آنا شروع ہوئی جب میری عمر 9 سال تھی۔ پھر مجھے بھی یہ پتہ چلنے لگا کہ امی عام طور پر اس لیے فاقہ کرتی تھی کہ بچے اور شوہروں کا کھانا کافی مل سکے۔ میری ماں بہت زیادہ کمزور اور تھکی تھکی دکھائی دینے لگی، چونکہ سارے گھر کا کام اسے تنہا ہی نپٹانا پڑتا۔ والد صاحب جب کام سے واپس آتے تو وہ بھی جھنجھلائے ہوئے ہوتے۔ اگر ہم شور مچاتے تو وہ سخت ڈانٹ پیٹ کرتے اور بڑے بھائی سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ کبھی کبھار اگر کچھ کھانے کو لاتے تو کچھ نہ کچھ اس کے لیے ضرور لے کر آتے، لیکن بڑا بھائی مجھے اس میں حصہ ضرور بنا لیتا۔ کھانے پینے کی چیزوں کی قلت کے باوجود ہم اپنے خوش گھرانے میں ہی تھے، لیکن ایک دفعہ ہم پہ ایک آفت ٹوٹ پڑی۔ اپنے بچپن کے غمناک واقعات اور تلخ تجربات کا ذکر کرتے ہوئے کانتی نے کہا، میں اس وقت 9 سال کی تھی۔ میرا بڑا بھائی جو کہ 11 سال کا تھا، 4-5 روز شدید بخار میں مبتلا رہنے کے باعث وہ فوت ہو گیا۔ اس کی اچانک موت والدین اور خود کانتی کے لیے خوف زدہ دھچکا تھی۔ باپ کی تو گویا کمر ہی ٹوٹ گئی تھی۔ اس کے بعد تیزی سے ماں کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ چند سال کے اندر ہی اندر وہ کمزور ہو گئی۔ کانتی نے کہا، اس نے اپنے والدین اور ماں کو اکثر یہ کہتے دیکھا کہ متفقی بیٹا ہماری امیدوں کا مرکز تھا۔ ہم سمجھتے تھے اچھی تعلیم حاصل کر کے اچھا روزگار پائے گا، ہماری دیکھ بھال کرے گا، چھوٹے بہن بھائیوں کا سہارا بنے گا۔ ماں پر غم و اندوہ کے تو ایسے دورے پڑتے کہ کچھ دکھائی نہ دیتا۔ کچھ کھاتی پیتی نہ تھی، کئی راتیں جاگ کر گزارتی تھی۔
کبھی کبھی بے ہوش بھی ہو جاتی۔ والد تھوڑی سی تنخواہ کی وجہ سے اس کے علاج و معالجے، آرام اور مناسب خوراک کا اہتمام نہ کر سکتا۔ اس طرح اس کی صحت مسلسل بگڑتی چلی گئی۔ کانتی نے اپنی داستان غم جاری رکھتے ہوئے کہا، ہم پر دوسری آفت میرے بڑے بھائی کا انتقال کے 4 سال کے بعد اس وقت پڑی جب میری ماں کا انتقال ہو گیا۔ اس کی موت بھی ہمارے لیے بہت بڑا سانحہ تھی۔ ہم بچے جب اسکول گئے ہوتے تو باپو فیکٹری میں ہوتے، ماں مختلف کام چھوٹے موٹے نپٹا لیتی اور اندر باہر آتی جاتی تھی۔ اس دن بھی ماں کا غالباً مارکیٹ میں گئی ہوئی تھی اور ڈاکٹر کے پاس گئی تھی، اور واپسی پر وہ سڑک پر گر پڑی۔ سر پہ ان کو شدید چوٹ لگی اور خون بہنے لگا۔ ہسپتال پہنچنے سے پہلے ہی وہ دم توڑ چکی تھی۔ اس وقت میں تقریباً 13 سال کی تھی۔ میں اور میری چھوٹی بہن بے حد روئی۔ چھوٹا بھائی بمشکل 7 سال کا ہوگا۔ ماں کی موت کا شدید صدمہ اسے ہوا۔ باپو کو شدید صدمہ پہنچا، ہر وقت غمگین رہنے لگے، ہم سے بھی بے پرواہ ہو گئے۔ ہم سے زیادہ محبت کا اظہار کرنے کی بجائے انہوں نے چپ رہنے کا رویہ اختیار کر لیا۔ کبھی کبھار دوسری سرسری بات کر لی تو کر لی، پھر طویل خاموشی چھا جاتی۔ اسی طرح ہمیں ماں کی شدید یاد ستانے لگی، اور اسی طرز عمل کے باوجود باپ کی خواہش تھی کہ ہم کنٹونمنٹ میں اپنی تعلیم جاری رکھیں، تعلیم کے ساتھ ساتھ گھر کا کام کاج بھی کریں، اور اس وقت میں 13 سال کی ہو چکی تھی۔ میں کام کاج کے بوجھ کو شدت سے محسوس کر رہی تھی۔ باپ کی مالی مشکلات کو سمجھے بغیر ہی بار بار اس کے گھر میں ایک نوکر رکھ لینے کی اصرار کرتی۔ میرے مطالبے پہ وہ پریشان ہوتا رہتا۔ ایک دن اس نے بتایا کہ وہ کوئی ایسا اہتمام کرنا چاہتا ہے جس سے ایسا ہو جائے کہ ہم دونوں بہنوں کو گھر میں تنہا نہ رہنا پڑے اور اس کے کام کاج میں مدد مل سکے۔ بالآخر انہوں نے ایسا انتظام کر ہی دیا، مگر اس انتظام نے ہماری زندگیاں تباہ کر دی۔ پوچھا گیا کہ زندگیاں کیسے تباہ ہوئیں؟ کانتی نے بتایا کہ اس کا والد ایک عورت کو گھر لے آیا۔ شروع میں ہم آنٹی سمجھتے تھے، لیکن جلد ہی اندازہ ہو گیا کہ باپو نے چپکے سے اس عورت سے شادی کر رکھ لی ہے، اور اس طرح وہ ہماری سوتیلی ماں بن گئی ہے۔ ہم نے محسوس کیا کہ ہمارا باپ اس سے بہت محبت کرتا ہے اور خاندان کے ہر معاملے کی بات اس سے کرتا اور اس سے مانتا ہے۔ اس لیے وہ بہت اچھے کپڑے بھی لاتا اور اس کی بڑی ناز و نخرے اور ناز برادری بھی کرتا۔ وہ صرف خود اور میرے باپ سے خود غرضی رکھتی۔ اس طرح وہ آپس میں اتنے منسلک ہو چکے تھے کہ ہم بچوں کی طرف کوئی پرواہ نہ دیتے۔ آگے پھر کانتی کی زبانی سنیے کہ ہماری بڑی قسمتی اس وقت آئی کہ باپو نے اس کتیا نام نہاد آنٹی کو اس گھر میں ڈال لیا، اور اس نے ہمارے گھر میں ڈیرے ڈال لیے اور گھر میں کوئی بھی کام دلچسپی نہ لیتی، اور ان کاموں میں ہم دونوں بہنوں کو جوت پلا دیتی، اور ہم اپنی تھکی ہاری اسکول سے واپس آتی تو ہمیں گھر کا سارا کام کرنا پڑتا۔ پھر اس وقت کانتی کا پیمانہ صبر جھلک پڑا، اور آنٹی نے اس کے باپ کو قائل کر لیا کہ اس کی تعلیم 10ویں جماعت سے آگے جاری رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اسے جاب پر لگا دیا جائے تاکہ یہ اپنے اخراجات خود برداشت کرے۔ یہ سن کر کانتی کو شدید غصہ آیا۔ بات یہاں تک نہ تھی، بلکہ یہ بھی تھی کہ اس نے ایسے حالات پیدا کر دیے جن میں کانتی، بالخصوص اس کا چھوٹا بھائی، فاقوں سے دوچار ہو گئے۔ اس پر اس کا بڑا بھائی اور اس کا بھائی آمادہ بغاوت ہو گیا۔ بعض اوقات وہ اسے بری گالیاں بھی دینے لگتا۔ انہیں گھر میں جیب خرچ نہ ملتا تو کنٹونمنٹ میں جہاں دولت مند لوگوں کے بچے پڑھتے تھے، خود بھی کھل کر خرچ کرتے اور دوستوں کی بھی خاطر و مدارت خوب کرتے رہتے۔ اس پر ان کے دل میں آنٹی کے خلاف شدید غصہ اور بڑھتا گیا۔ کانتی کے دل میں بار بار یہ خواہش پیدا ہوتی کہ اسے بھی خرچ کے لیے کہیں نہ کہیں سے کچھ پیسے مل جایا کریں، تاکہ وہ خود بھی چیزیں خریدے اور اپنے بھائی کو بھی کچھ نہ کچھ لا کے ضرور دے، تاکہ ان کے دل میں کمتری اور محرومی کا احساس پیدا نہ ہو سکے۔ جیب خرچ تو الگ رہا، انہیں پیٹ بھر کے روٹی تک میسر نہ تھی۔ اب تو اس نے باپ سے نفرت کرنا شروع کر دی۔ وہ اپنی اولاد ہو کے بھی ان کی طرف پرواہ نہ کرتا تھا اور نہ ہی انہیں وقت دیتا تھا، اور سارے پیسے لا کر اس آنٹی نما بیوی کے حوالے کر دیتا۔ 10ویں جماعت تک تعلیم حاصل کرنے کے بعد جب باپ نے کانتی کو آگے تعلیم حاصل رکھنے کے لیے پیسے نہ دیے تو سخت مایوسی ہوئی۔ چنانچہ اس نے نوکری کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے کہا، میں اس گھر میں سارا دن رہنا کہاں گوارا کر سکتی تھی جہاں وہ کتیا میری آنٹی بھی رہتی تھی۔ میں کوئی جاب فوری طور پر قبول کرنے کے لیے بھی تیار تھی تاکہ اپنے لیے اور اپنے بھائی اور اپنی بہن کے لیے کچھ رقم حاصل کر سکوں۔ میری زبردست یہی کوشش تھی کہ میری طرح وہ بھی ایک محض فیس وغیرہ کے نہ ہونے کی وجہ سے ترک تعلیم پر مجبور نہ ہو جائیں۔
چنانچہ میں نے فوری طور پر پرائمری اسکول میں ٹیچر کی پوسٹ پر اسٹاف کی چھٹیوں کی وجہ سے پیدا ہونے والے خلا کو پر کرنے کے لیے ٹیچر کے طور پر ملازمت شروع کر دی۔ بعد ازاں عارضی ٹیچر کی حیثیت سے 100 روپے ماہور عارضی ٹیچر تعینات ہو گئی۔ میں نے ان حالات کو مزید کر دیے ہوتے اور ان حالات کو درافت کرتے ہوئے جن میں اس نے کال گرل کے طور پہ بھی کام کا آغاز شروع کر دیا۔ میری سب سے بڑی یہی کوشش تھی کہ دم دلاسا دے کر اسے ساری تفصیلات بیان کرنے پر آمادہ کر لیا۔ کانتی پہلے تو کافی جھجکی، پھر بولنا شروع کر دیا۔ میں نے اسکول میں ٹیچروں کو بتا دیا کہ مجھے رقم کی اشد ضرورت ہے۔ اگر کوئی طلبہ ٹیوشن پڑھنا چاہتی ہو تو میرے نام کی سفارش کر دیجیے گا۔ اسکول میں تقریباً 3 ماہ کی ملازمت کے بعد ایک لڑکی نے اپنے گھر پہ مجھے ٹیوشن پڑھنا شروع کر دیا۔ اس سے مجھے 50 روپے مہینہ ملنے لگا۔ اس طرح تنخواہ سمیت 150 روپے ملنے لگا اور میری زندگی میں بڑا فرق پڑ گیا۔ تاہم جہاں تک میری ضرورتوں کا تعلق تھا وہ بہت کم تھی۔ مجھے بہن بھائیوں کی کنٹونمنٹ کی تعلیم جاری رکھنے اور گھر میں ہم تینوں کے اخراجات کے حصے کے طور پر ادا کرنے کے لیے اس سے کہیں زیادہ آمدنی کی ضرورت تھی۔ بہرحال سردست اس سے زیادہ اور کہاں ملا سکتی تھی۔ میں نے جب کمانا شروع کیا تو باپو نے میری بہن اور بھائی کی کنٹونمنٹ فیس دینے کا سلسلہ مجھے یقین ہے کہ ظالم آنٹی کے اکسانے پر بند کر دیا اور ہمارے کھانے کی مقدار بھی گھٹا دی گئی۔ اس طرح مجھے اپنی بڑی توہین اور بیچارگی کا احساس دلانا شروع ہو گیا، بلکہ مجھے محسوس ہونا شروع ہو گیا۔ اس دوران اسکول میں مجھے یہ بات محسوس ہونے لگی کہ دوسری استانیاں مجھ سے ہمیشہ بہتر الباس میں ملبوس ہوتی ہیں۔ کیا مجھے ان جیسا نہیں ہو جانا چاہیے؟ اس پر میرا خیال اس لڑکی کے والد کی طرف گیا جسے میں پرائیویٹ ٹیوشن پڑھا رہی تھی۔ وہ بہت دولت مند آدمی تھا اور دولت مندوں میں سے اس کی دوستیاں اور جان پہچان بھی کافی تھی۔ چنانچہ اس سے پہلی ملاقات تب ہوئی جب میں ٹیوشن کی فیس وصول کرتے ہوئے اس سے ملی۔ میں نے اس سے کہا، میں بہت ضرورت مند ہوں، اپنی تنخواہ کی کمی کو ٹیوشن سے ہی پورا کرتی ہوں۔ آپ کی بیٹی کو ٹیوشن پڑھاتی ہوں، اسی سے ہی میری ساری ضروریات پوری ہوتی ہیں۔ اگر آپ کسی دوست یا رشتہ دار کو اپنے بچوں کو ٹویٹر کی ضرورت ہو تو مجھے توجہ سے ضرور پڑھاؤں گی، اس سے مجھے بھی کچھ فائدہ پہنچ جائے گا۔ یہاں پہنچ کر وہ اچانک رک گئی۔ ایسا لگا کہ شاید وہ اس سلسلے میں کچھ نہیں بتانا چاہتی۔ چنانچہ کچھ دیر تک وہ خاموش رہی۔ میں نے پھر اس کے ماضی کے تجربات کے انکشافات کے لیے زور دینا مناسب خیال نہ کیا۔ ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دی جن میں اس کے اسکول کے حالات، ساتھی استانیوں کے رہن سہن، مشاغل اور دلچسپیوں کے بارے میں بھی سوالات وغیرہ شامل تھے۔ پھر میں نے اس کا موضوع پا کر بڑی ہوشیاری سے پرائیویٹ ٹیوشن پڑھانے والی طلباء کے والد کا ذکر کیا اور پوچھا کیا اس نے اسے مزید ٹیوشنز دلوائیں۔ اس پر اس نے دوبارہ اپنے تجربات بتانا شروع کر دیے، انتہائی غیر متوقع طور پہ۔ میری زندگی کا بہت بڑا تجربہ خیز واقعہ پیش آ گیا۔ اس وقت میری عمر بمشکل 17 برس تھی۔ میری پرائیویٹ شاگرد کے والد نے اپنے گھر پہ ایک روز مجھے کہا کہ میں اس کے ہمراہ اس کے دوست کے گھر چلوں۔ میں فوراً راضی ہو گئی۔ یہ مجھے اپنے دوست سے متعارف کروا کر اس کے ذریعے ٹیوشنز اور دلوا سکتا ہے۔ اس شام جب ہم وہاں پہنچے تو ایک بہت بڑی پارٹی ہو رہی تھی۔ اس کی رونقیں دیکھ کر میری مرویت کی کوئی انتہا نہ رہی۔ میں اس بات پر کوئی شرم بھی محسوس کر رہی تھی کہ مجھے میرا لباس اس محفل کے شان و شیان نہ تھا۔ بہرحال اس نے اپنے دوست سے میرا تعارف کروایا اور مجھے اس کے پاس ہی کرسی مل گئی۔ مجھے شراب کا پیک پیش کیا گیا۔ پہلے تو میں نے انکار کیا، لیکن اس کے اصرار پر میں نے کچھ نرمی دکھائی اور کیونکہ میں ایک پسماندہ اور مغرور ہونے کا تاثر نہیں دینا چاہتی تھی، میں نے پیک تھام لیا اور اس کی کڑواہٹ کے باوجود 3 سے 4 پیک پی لیے۔ مجھے اپنا سر جلد ہی چکراتا ہوا محسوس ہونے لگا اور ساتھ ہی بطونی اور زیادہ حشاش پشاش ہونے کا مظاہرہ کرنے لگی۔ میں کھانے میں ہر کسی کے ساتھ شریک ہوئی۔ چند نے والے ایک میز سے اور چند دوسری میز سے اٹھائے اور مہکتی ہوئی پورے حال میں گھومنے لگی۔ جب ڈنر ختم ہوا تو میں نے اپنی شاگرد کے والد سے کہا کہ مجھے میرے گھر ڈراپ کر دیں، تو اس نے مجھے کچھ دیر انتظار کرنے کو کہا۔
کیونکہ بقول اس کا دوست مجھ سے علیحدگی میں کوئی بات کرنا چاہتا ہے۔ میں نے سوچا شاید اسے اپنی بچی کی ٹیوشن فیس، پڑھانے کے اوقات وغیرہ مقرر کرنا چاہتا ہوگا، اس لیے میں نے اس کے ساتھ اس کے کمرے میں چلی گئی۔ اس نے وہاں مجھے میرے کام و مشاغل اور میری ملازمت اور خاندان کے حالات، آمدنی وغیرہ پوچھنے کے بعد مجھے کچھ رقم دی اور بتایا کہ جو دوست تمہیں اپنے ہمراہ لایا ہے اس نے مجھے تمہارے بارے میں بتایا ہے، تم بہت ضرورت مند ہو، اس لیے میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں اور تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار بھی ہوں۔ میں اس پہ خاموش رہی، صرف مسکرا دی۔ اس پر اس نے میری طرف بڑھنا شروع کر دیا، جس پر میں نے ذرا سی مسامت کی، لیکن نشے کے اثرات کی وجہ سے مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ نشے میں دماغ کو معاف کر رکھا تھا، اس لیے معلوم نہ ہو سکا تھا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ چونکہ کافی دیر اور کافی زیادہ رقم مل جانے کی وجہ سے دلی طور پہ خوش بھی تھی، اس لیے میں نے اسے آگے بڑھنے دیا اور اپنے ہاتھ پکڑنے دیے، اور اس کے بعد تقریباً اس نے زبردستی کر کے جنسی فیل کیا۔ تاہم اب مجھے اعتراف کیا اور اعتراف بھی ہے کہ یہ حرکت اتنی خوفناک اور درد پہنچانے والی نہ تھی جتنی کہ میں نے سمجھ رکھی تھی۔ اپنے کپڑے جھاڑ واڑ کر صاف کیے، بالوں کو سمیٹتی ہوئی باہر نکل آئی۔ باہر اس کا دوست جس نے اس پروگرام کو عملی جامہ پہنایا تھا وہ منتظر کھڑا تھا۔ وہ مجھے اس حالت کو دیکھ کر جھنج پایا اور پھر راستہ کچھ کہے بغیر گاڑی چلاتا رہا، مجھے گھر ڈراپ کر دیا۔ کانتی نے بعد ازاں بتایا کہ اس واقعے کے کئی روز کے بعد، یعنی کئی ناغے کرنے کے بعد اپنی شاگرد کو ٹیوشن پڑھانے کے لیے گئی۔ اس کے باپ نے مجھے فراغت کے بعد ٹھہرنے کے لیے کہا۔ جیسے ہی وہ کوئی بات کرنا چاہتا ہو، اپنی بیٹی کو اندر بھیجنے کے بعد اس نے کہا کہ وہ اس کی مدد کرنا چاہتا ہے، اس سے اتنے پیسے ملیں گے، بشرطیہ کہ وہ اس بات کو مانتی رہے، جو وہ کہے گی وہ مانے۔ کانتی نے پہلے غصے کا اظہار کر کے انکار کر دیا اور کہا اگر وہ ایسی ہی حرکت کرنا چاہتا ہے جیسی اس رات اس کے دوست نے کی تھی تو مجھے اس کے تاثرات دیکھ کر اندازہ ہوا اور انکار کیا تو ممکن ہے اس کی بیٹی کی ٹیوشن بھی ہاتھ سے نکل جائے گی۔ ابھی میں کچھ اور کہنے کی کوشش کر ہی رہی تھی تو بولا کہ اس بات پہ اگر تم نہ مانی تو رات والی بات میں تمہارے والدین اور اسکول سبھی کو بتا سکتا ہوں، اسی طرح اسکول سے بھی تمہاری چھٹی ہو جائے گی۔ اس دھمکی میں میری نظروں کے سامنے اپنے گھر کے دکھ، مصیبتیں، نوکری سے قبل از وقت اپنے بہن بھائیوں کے غمگین چہرے گھوم رہے تھے اور سنگ دل والدین کا رویہ بھی یاد آ گیا۔ میں نے سوچا نہیں، اگر سچ مچ ایسا ہو گیا تو اسکول میں تو بدنام ہو جاؤں گی اور اس کے علاوہ گھر سے بھی باہر پھینک دی جاؤں گی۔ چنانچہ میں نے جھجکتے ہوئے کہا جیسے آپ کی مرضی۔ اس طرح میں نے کال گرل کے طور پہ کام کرنا شروع کر دیا۔ میرے اس سوال پر کال گرل کے طور پہ کام کرنے کے بارے میں تمہارا کیا رد عمل ہے؟ اس نے جواب دیا گاہکوں کے ساتھ پہلے چند تجربات تو کافی ناخوشگوار، نفرت انگیز تھے، لیکن بعد ازاں اس کے احساسات کافی تبدیل ہو گئے تھے۔ پھر بھی وہ ان حرکاتوں کو مضحکہ خیز، بیہودہ، گندگی اور واہیات باتیں سمجھتی ہے۔ اب میں اسکول بھی پڑھا رہی ہوں اور اس شخص کی بیٹی کی پرائیویٹ ٹیوشن بھی جاری ہے۔ مجھے اپنے امیر دوستوں، کاروباری ساتھیوں کے ہاں لانا لے جانا اور اپنی ذمہ لیا ہوا ہے۔ جب میں اس کی بچی کو ٹیوشن پڑھاتی ہوں اس کا باپ ہی مجھے ہر جگہ لے کے جاتا ہے اور پہنچاتا ہے۔ اب مجھے خود جو تجارتی فوائد حاصل ہوتا ہے اور ان میں سے کچھ حصہ وہ مجھے بھی دیتا ہے اور اس کے عوض مجھے الگ سے رقم بھی مل جاتی ہے۔ گھر میں میں نے یہ بتا رکھا ہے کہ مجھے کچھ اور ٹیوشنز مل گئی ہیں، اس لیے زیادہ پیسے بن جاتے ہیں۔ جب کبھی بہت زیادہ دیر سے پہنچتی ہوں تو بتا دیتی ہوں میری فلاں شاگرد کی طرف سے پارٹی تھی۔ میں تقریباً 3 سال سے یہی جھوٹ کو نبھا رہی ہوں۔ میری شاگرد کا باپ ہفتے میں 1 یا 2 بار ایسے معاملات کہیں نہ کہیں فکس کرا دیتا ہے، مجھے گاڑی پر وہاں پہ لے جاتا ہے اور واپسی پر گھر بھی ڈراپ کر دیتا ہے۔ وہ بیک وقت دلال کا کام بھی کرتا ہے، وہ مجھے خود بھی استعمال کرتا ہے اور اس کے عوض 300 روپے مہینہ بھی ادا کرتا ہے، اور اس طرح اپنی بیٹی کی تعلیم و تربیت کی پکیزگی مجروح کر کے مجھ سے گندے کام کرتا بھی ہے اور کرواتا بھی ہے۔ آخر میں کانتی نے ایک سوال کے جواب میں بتایا کہ مجھ سے گندے بڑے لوگ جو کچھ کرتے ہیں یا جن حرکتوں کی توقع کرتے ہیں میں ان پر برا نہیں مناتی۔ وہ قسم قسم کی حرکتوں سے اپنے آپ کو مطمئن کرنے کی کوشش تو کرتے ہیں، اس کی پیٹ کی آگ اور بہن بھائیوں کی خاطر جو کچھ کرنا پڑتا ہے
وہ ملنے والے پیسوں سے میں کرتی ہوں، اور ان سے ملنے والے پیسوں سے روٹی، کپڑا اور کنٹونمنٹ کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے فیس کا انتظام بھی ہو جاتا ہے، اور گھر سے طویل غیر حاضری اس مکروہ ماحول سے نجات مل رہی ہوتی ہے جو اس کی آنٹی نے پیدا کر رکھا ہے۔ اپنے مستقبل کے منصوبوں کا ذکر کرتے ہوئے اس نے کہا، میں بھی ہر شخص کی بیٹی کی طرح ایک اچھے مرد سے شادی کر کے اپنا گھر بسانا چاہتی ہوں، لیکن 6-7 سال تک اس پیشے کو ترک نہیں کر سکتی، کیونکہ بھائی کو اس کے قدموں پر کھڑا ہونا، بہن کو بہانا ابھی میری ذمہ داری ہے۔ میں یقیناً اس کو برا کام سمجھتی ہوں اور کوئی آبرو مردانہ کام کر کے زندگی گزارنا چاہتی ہوں، لیکن موجودہ مالی حالات اور اپنی تعلیم کی کمی کے باعث اس سائیڈ بزنس کو کیسے ترک کر سکتی ہوں؟ تاہم مجھے یقین نہیں ہے کہ میری شادی ہو سکے گی۔ مجھے اپنا گھر اور اپنے بچے نصیب ہوں گے۔ یہ خفیہ زندگی آخر آشکار ہو کر ہی رہتی ہے۔ کوئی ہے جو ایسی باتیں معلوم ہو جانے کے باوجود بھی مجھے اپنی بیوی بنائے گا۔ افسانہ نگری کے سامعین کے لیے یہ تو تھی آج کی کہانی اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔